حیدر حیدر کے بچے، میں تمہارا منہ توڑ دوں گی آ کر۔ تار صحیح کرو یار، کیوں ہلا رہے ہو بار بار؟ ارے میری ماں، کیا ہو گیا؟ کیا صحیح کروں؟ کیوں چلا رہی ہو بار بار؟ حیدر کمرے میں داخل ہوتا بیزاری سے بولا تھا، حیدر مجھے میر لالا سے بات کرنی ہے۔ ایک تو تم ہمیشہ میر لالا کے پیچھے ہی پڑی رہنا، میں ہوں تو ادھر، مجھ سے بات کرو۔ وہ اس کے سامنے بیٹھتے دانت پھاڑ کر مسکراتے ہوئے بولا، بالکل نہیں، مجھے تم سے بات نہیں کرنی، مجھے میر لالا سے بات کرنی ہے۔ یہ میرا ان سے بات کرنے کا ٹائم ہے، جا کر تار صحیح کرو، ورنہ میں آغا جان کو بتا دوں گی جا کر۔ جاؤ جلدی۔ اس کے کہنے پر حیدر منہ بناتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تم سے مجھے کبھی کسی اچھی چیز کی امید رہی بھی نہیں ہے، تم ہو ہی ایک نمبر کی چغل خور، غیبت خور، مکار اور فریبی عورت۔ تم سے بڑا جھوٹا تو پورے کبیر مینشن میں کوئی بھی نہیں ہے، لیکن تم پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہو اٹھ کر، ایک نمبر کی جھوٹی مکار عورت ہو۔ وہ اسے کھڑا ہوتا ٹھیک ٹھاک سناتا باہر کی طرف بڑھا تھا۔ تم ابھی جا کر تار صحیح کرو، ابھی میرا مطلب ہے نا، اس لیے میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہی، ورنہ قسم سے تمہاری وہ ٹھکائی لگواتی کہ تمہیں ہمیشہ یاد رہتا کہ کس ٹائم کون سی بات کرنی ہے، کس ٹائم کون سی بات نہیں کرنی ہے۔ جاؤ جاؤ، آئی بڑی ٹھکائی لگانے والی، زیادہ دماغ خراب کیا تو تار صحیح نہیں کروں گا۔ اچھا سوری، آئی ایم سوری، اب جا کر تار صحیح کر دو پلیز، وہ معصومانہ منہ بناتی ہوئی بولی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر حیدر ہنستا ہوا باہر کی طرف بڑھا تھا۔ آیا پڑا، ایک بار میر لالا سے بات ہو جائے، پھر اس کی آغا جان سے صحیح ٹھکائی لگواؤں گی۔ مجھے اس نے غیبت خور مکار بولا، اب تو یہ گیا۔ وہ بے ساختہ منہ پر ہاتھ پھیر گئی تھی۔ یا اللہ، اس بندر کو کب سے میں نے نیٹ صحیح کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے، مگر اب تک کہ نیٹ صحیح نہیں ہوا۔ وہ اپنے پرتعیش کمرے میں گھومتی نیوٹیلا کھاتے ہوئے بولی، اچھا تھوڑی دیر اور دیکھ لیتی ہوں، اگر اب بھی صحیح نہ ہوا تو اس کو نہیں چھوڑوں گی۔ وہ جیسے دانتوں میں حیدر کو چبا رہی تھی۔ اسے اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے بمشکل پون گھنٹہ گزر چکا تھا، مگر اب تک اس کا وائی فائی نہیں آیا تھا۔ یہ ٹائم اس کا میر سے بات کرنے کا ہوا کرتا تھا، اور آج اس کی بات اب تک میر سے نہیں ہوئی تھی، اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہر چیز اپنے دانتوں سے کتر ڈالے۔ اس نے ایک اور بار بھاگ کر وائی فائی چیک کیا تھا، مگر وہی کراس کا نشان دیکھ کر اب جیسے اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اب نہیں چھوڑوں گی تمہیں حیدر، میری بہت بڑی غلطی تھی کہ میں نے تمہیں اس وقت جانے دیا۔ وہ نیوٹیلا سائڈ پر رکھتی بھاگتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ حیدر کی گردن اپنی مٹھیوں میں دبوچتی، نوٹیفیکیشن سے اسے معلوم ہو چکا تھا کہ اس کا وائی فائی اب چل چکا ہے۔ وہ دوبارہ بھاگ کر آتی ہی اپنے ایپل کے بے حد برانڈڈ اور مہنگے لیپ ٹاپ کے آگے جھکی تھی۔ میر کی 5 مس کالز اسے موصول ہوئی تھی۔ یا اللہ، میر لالا نے 5 کالز کی تھی، اس نیٹ منحوس کو بھی آج ہی رکنا تھا۔ جیسے تو اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ ٹائم میرا میر لالا سے بات کرنے کا ہوتا ہے۔ وہ نیٹ کو کوسے دیتی بے ساختہ غصے سے پلنگ پر گری تھی۔ شام کے 7 بج رہے تھے۔ عموماً 6 بجے کے ٹائم وہ میر سے بات کیا کرتی تھی، جو کہ لندن تھا۔ کافی دیر سوچ بچار کے بعد وہ میر کو فون لگا چکی تھی۔ بیل جا رہی تھی، لیکن کال دوسری طرف سے کوئی نہیں اٹھا رہا تھا۔ پلیز میر لالا، پک اپ دا فون، پلیز میر پک اپ دا فون۔ جانتی ہوں آج تھوڑا لیٹ ہو گئی ہوں، بٹ کیا کروں، اگر آپ سے بات نہیں کروں گی تو دن بھی نہیں گزرے گا اب تو۔ وہ نہایت اداس سی ہوئی تھی۔ کال مسلسل اب بھی جا رہی تھی، لیکن سامنے سے اسے کوئی اٹھا نہیں رہا تھا۔ پلیز لالا، پک اپ دا فون، قسم کھا رہی ہوں حیدر، اگر میر لالا نے میرا فون نہ اٹھایا نا تو آج تمہاری خیر نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کال کاٹتی، دوسری طرف سے کال اٹھائی جا چکی تھی۔ میر مندی مندی آنکھوں سے ویڈیو اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ کیسی ہو زرمش گڑیا؟ وہ جمائی لیتے ہوئے اسے پوچھ رہا تھا۔ اس کی کالی پرکشش آنکھیں نیند سے سرخ ہو رہی تھیں۔ اگلے پل زرمش کو اپنے کیے پر بے حد افسوس ہوا تھا، مگر وہ کیا کر سکتی تھی؟ اگر وہ میر سے آج بات نہ کرتی تو اس کا پورا دن بے حد بور گزرنے والا تھا۔ اسے میر سے بات کرنے کی عادت تھی۔ اتنے عرصے میں آج پہلی بار اس کا وائی فائی رکا تھا۔ اس وجہ سے آج لیٹ ہو چکی تھی، جس وجہ سے دوسری طرف میر بھی سو چکا تھا۔ سوری میر لالا، جانتی ہوں آپ کو تنگ کیا ہے، کہ آپ سو چکے تھے؟ ہاں گڑیا، 2 بج رہے ہیں، اتنی تیز نیند آ رہی تھی، آپ کا اتنا ویٹ کیا پھر سو گیا۔ سوری لالا، یہاں وائی فائی نہیں چل رہا تھا،
कोई प्रॉब्लम आ गई थी? अभी चला है। पहले तो सोचा कि आप सो रहे होंगे, आपको डिस्टर्ब ना करूं, मगर आपसे बात करने की ऐसी आदत है कि फिर कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। कोई बात नहीं गुड़िया, और बताओ कैसी हो? जी मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं, आप कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक, फिट, हैंडसम। वो कहते कहते अचानक से हंस दिया था। जी जी लाला, वो तो दिख ही रहा है। वो भी झीम कर मुस्कुराई थी। और बताओ, घर में सब कैसे हैं? हैदर कैसा है? जी घर में सब ठीक हैं, और हैदर तो मज़े में है। कोई काम काज ही नहीं है उसका, बस सारा दिन इधर उधर आवारा गर्दी करना, ये काम है उसका। अच्छा, ऐसा है? आकर कान पकड़ूंगा उसके। और क्या क्या करता है वो भी बताओ। और क्या करता है लाला? पूरा दिन बस मुझे तंग ही करता है। हाँ, उसे तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरी जरमिश गुड़िया को तंग किया। बिल्कुल लाला, वो शिकायती अंदाज में बोली। बस एक बार पाकिस्तान आ जाऊं, फिर देखना कैसे उस हैदर के कान खींचता हूँ। उसने मेरी गुड़िया को किससे पूछ कर तंग किया? वो सारी बात को पसे पुश रख चुकी थी। लाला, क्या आप पाकिस्तान आ रहे हैं? नहीं नहीं गुड़िया, अभी तो नहीं आ रहा। पर आपने तो कहा था कि आप छुट्टियों पर आएंगे। हाँ, आना तो था, बट ज़रूरी काम निकल आया है जरमिश, इस वजह से नहीं आ पा रहा। पर तुम लोग फिक्र मत करो, नेक्स्ट छुट्टियों पर ज़रूर आऊँगा। वो ये सुनकर उदास सी हो गई थी। लाला, आपने अच्छा नहीं किया, आपको आना चाहिए था ना। आपको पता है ना, हम सब आपको कितना मिस करते हैं। हाँ हाँ गुड़िया, पता है। क्या करूँ, काम ही इतना ज़रूरी था कि मजबूरी में नहीं आ पाया। पर मैंने कहा ना, तुम लोग टेंशन मत लो, नेक्स्ट छुट्टियों में ज़रूर आऊँगा। नेक्स्ट छुट्टियों में थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए आ जाऊँगा। क्या लाला, आपके ऑफिस वाले छुट्टियाँ भी इतनी मुश्किल से देते हैं? अब आपको पता है ना, आपको नेक्स्ट छुट्टियाँ कितने मंथ बाद मिलेंगी। वो जैसे रोने वाली हो गई थी। जल्दी ले लूँगा गुड़िया छुट्टी, उसका कोई मसला तो नहीं है। और बताओ, वो उसका मूड खराब देखकर इस बात को बीच से ही ख़त्म कर चुका था। ये सब ठीक। वो दोनों काफ़ी देर इधर उधर की बातें करते रहे। काफ़ी देर बात करने के बाद जरमिश कॉल काटती तकिए पर सीधी होकर लेटी थी। कितना मिस कर रही थी ना आपको मैं, और आप हैं कि आ ही नहीं रहे। वो उदास लहजे में बोलती करवट बदल गई थी। कबीर खान नाश्ते के मखसूस टाइम पर भारी भारी कदम उठाते डाइनिंग रूम की तरफ बढ़े थे। डाइनिंग रूम में पहुंचते वो निहायत धीरे से अपने सरबराही चेयर घसीटते उस पर बैठे थे। अस्सलाम वालेकुम आगा जान। मलिहा उनके आगे अपना सर झुकाते हुए बोली। वालेकुम सलाम गुड़िया, कैसी हो? जी आगा जान, मैं ठीक, आप बताएं, आप कैसे हैं? मैं भी खैरियत से हूँ। और आप सब कैसे हैं? उन्होंने तमाम अफराद से पूछा था। जी हम भी ठीक हैं। वो भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी खैरियत बताने लगे। कहाँ है? मेरी गुड़िया नहीं आई अब तक। वो अपने बराबर वाली चेयर को खाली मुंह चढ़ाता देख बेसाख्ता पूछ बैठे थे। जी आगा जान, अभी उठा कर आई हूँ, बस पहुँचती होगी। मलिहा मुस्कुरा कर बोलते हुए अपनी चेयर की तरफ बढ़ी थी। आगा जान भी अब दोबारा से अखबार पढ़ने में मसरूफ़ हो गए थे। किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत न थी कि वो नाश्ता शुरू कर सके। ये तो कबीर मेंशन का मामूल था। जब तक आगा जान की लाडली पोती डाइनिंग टेबल पर न होती थी, किसी को भी खाना या नाश्ता शुरू करने की इजाज़त नहीं होती थी। अभी भी सब बैठे उनकी लाडली पोती जरमिश का इंतज़ार कर रहे थे, जो आकर ही नहीं दे रही थी। आगा जान थोड़ी थोड़ी देर बाद अखबार से नज़रें उठाकर अपनी घड़ी पर डाल लेते थे। वो आज वाकई काफ़ी लेट हो गई थी। इससे पहले कि कोई उठकर उससे पूछता, तभी वो अपनी पोनी टेल झुलाती बेहद खूबसूरत सी पिंक हुडी टॉप पहने वहाँ मौजूद हुई थी। ले आगा जान, आ गई आपकी हड हराम निकम्मी कामचोर और एक नंबर की 2 नंबर पोती, जो कि आपको फिर भी सबसे ज़्यादा प्यारी है। हैदर उसे देखकर चिढ़ता हुआ बोला। ये तो सारा कबीर मेंशन जानता था कि हैदर और जरमिश की हमेशा ही ठनी रहती थी। आगा जान ने उसे घूर कर देखा था। इससे पहले कि वो उसे कुछ कहते, तभी जरमिश चिल्लाई थी, तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो बंदर, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। और किससे पूछकर तुमने मुझे ये सब बोला है? वो उसे घूरती हुई बोली। जाओ जाओ, मुझे भी शौक नहीं है तुमसे बात करने का, और तुमने खुद ही बोला है मुझे तुमसे बात नहीं करनी, इसलिए आप मेरे मुंह भी मत लगना। हैदर उसे कोरा जवाब देता अपनी प्लेट पर झुक गया था। आगा जान, इसे देख लें आप, कल इसकी वजह से जानते हैं आप क्या हुआ? वो शिकायती लहजे में कबीर खान से बोली थी। क्या हुआ?
وہ اسے دیکھتے بمشکل اپنی مسکراہٹ چھپا گئے تھے۔ یہ بات تو سبھی جانتے تھے کہ وہ تمام حیدر کی چھوٹی بڑی شکایتیں کبیر خان سے ہی کیا کرتی تھی، بلکہ حیدر ہی کی کیا، وہ تو سب کی ہی شکایت کبیر خان سے کرتی تھی، کیونکہ اسے کبیر خان پر بے حد مان تھا کہ ہر حال میں کبیر خان ہی اس کا ساتھ دیں گے۔ آپ جانتے ہیں نا آغا جان کہ روز 6 بجے میں میر لالا سے بات کرتی ہوں، صرف اس کی وجہ سے، صرف اور صرف اس کی وجہ سے۔ اس نے اپنی شہادت کی انگلی اٹھا کر حیدر کی طرف کی تھی۔ کل میری میر لالا سے اتنی دیر سے بات ہوئی ہے۔ وہ کیسے؟ آغا جان اس کی طرف دیکھتے مصنوعی ناراضگی والا منہ بناتے ہوئے بولے، وائی فائی پرابلم آغا جان، اسے تو سب معلوم ہونا چاہیے نا کہ کب نیٹ رکے گا کب نہیں، اسے نہیں چاہیے تھا کہ پہلے ہی صحیح کر لیتا، وہ حیدر کو گھورتے ہوئے بولی۔ اس کی بات پر تمام افراد جیسے بمشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کر گئے تھے، صرف حیدر ہی اسے غصے سے گھرا رہا تھا۔ کیوں بھائی، میں نے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے نیٹ کا کہ کب چلے گا کب نہیں چلے گا؟ حیدر زرمش کو دیکھ کر گراتے ہوئے بولا، تو اور نہیں تو کیا، تم ہی ہو اب، اگر میر لالا ہوتے تو وہ خیال رکھتے، پر اب تو تم ہو نا، وہ بڑی بیبیوں والے لہجے میں اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ تم تو منہ بند ہی کر لو بیبی، جب کسی بات کا پتہ نہ ہو تو بولا مت کرو۔ حیدر اس کے منہ پر 2 لعنتیں بھیجتا اپنے ناشتے میں مگن ہو گیا تھا۔ بھاڑ میں جاؤ تمہیں تو اچھی بات سمجھانا جیسے کنویں میں چھلانگ لگانے کے مترادف ہے۔ وہ بھی اس کو 2 لفظ لعنت کے بھیجتی اپنا ناشتہ نکالتے ناشتہ کرنے میں بزی ہوئی تھی۔ تمام افراد ان کی نوک جھوک سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہ تینوں تیز تیز قدموں سے یونیورسٹی کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ ابھی وہ تھوڑا آگے ہی چلے تھے کہ جبھی غلطی سے حیدر زرمش کے پیروں پر چڑھ چکا تھا۔ اس کے پیروں پر چڑھ کر جیسے وہ اپنی ہی شامت کو آواز دے گیا تھا، حیدر کے بچے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ وہ اپنے ہاتھ میں موجود قدرے موٹا رجسٹر حیدر کی پیٹھ پر مارتے ہوئے بولی، تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ تم اندھے ہو کیا؟ میرے جوتے خراب کر دیے، اوپر سے میرے نازک پیروں میں اب کتنا درد ہوگا جانتے ہو تم؟ وہ اسے رکھ رکھ کر سنا چکی تھی۔ اتنی بے عزتی پر حیدر اسے خون آشام نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ وہ اسے مارنے کے بعد بھی اتنا ذلیل کرے گی، وہ بھی یوں سب کے سامنے؟ اسے نہیں معلوم تھا۔ یوں اپنا منہ بند رکھو، جب مار چکی ہو تو اتنا تماشا لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ حیدر اس کے بے حد پاس آتا گرایا تھا۔ کیا کہا؟ ایک تو تم نے میرے جوتے خراب کر دیے، اوپر سے تم اس پہ بھی مجھے ہی بول رہے ہو، خود تو تم ہو ہی گندے نالائق، مجھے بھی کیا گندا سمجھ لیا ہے؟ اس کے اس طریقے سے کہنے پر حیدر منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے پاس آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے کچھ کہتا، تبھی ملیحہ ان دونوں کے بیچ آئی تھی۔ تم دونوں کو ذرا مینرز نہیں ہیں کہ ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ یہ ہمارا گھر نہیں ہے جو تم لوگ روز کی طرح کہیں بھی شروع ہو گئے ہو، یہ یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی۔ کم از کم اگر اپنی عزتوں کا خیال نہیں ہے تو میری عزت کا تو خیال رکھو۔ وہ ان دونوں کو ٹھیک ٹھاک ڈپٹ چکی تھی۔ تم بھی بس مجھے ہی کہا کرو ملیحہ، جانتی ہو کہ ساری غلطی اس سانڈ کی ہے۔ وہ حیدر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خوناشام نگاہوں سے گرائی تھی۔ اپنے آپ کو سانڈ کہے جانے پر پہلے تو حیدر نے اپنے آپ کو غور سے دیکھا، کیا وہ کہیں سے سانڈ لگتا تھا؟ جواب نہیں میں پا کر اب وہ غصے سے دوبارہ زرمش کی طرف بڑھا تھا۔ میں تمہیں کہاں سے سانڈ دکھتا ہوں؟ تم ہو سانڈ، دکھنے کی کیا بات ہے؟ وہ اسے چڑھاتے ہوئے بولی۔ اس کے چڑھانے پر وہ بے ساختہ چڑھ گیا تھا۔ تم گینڈا ہو، بھینس ہو، موٹا سانڈ ہو، وہ اسے نہ جانے کیا کیا کہہ چکا تھا۔ آگے پیچھے کے لوگ کھڑے انہیں دیکھتے ہنس رہے تھے۔ کیا کہا تم نے؟ ان دونوں کا جیسے آگے پیچھے والے لوگوں کی ہوش ہی نہ تھی۔ ملیحہ وہاں کھڑی جیسے شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ زرمش آگے سے دوبارہ جوابی کارروائی کرتی، اب کہ ملیحہ بے حد غصے سے دوڑتی دونوں کے بیچ آئی تھی۔ میں قسم کھا کر کہہ رہی ہوں کہ اگر تم دونوں میں سے اب ایک نے بھی بکواس کی، میں تم دونوں سے بات نہیں کروں گی۔ ساری عزت ملیا میٹ کر چکے ہو تم دونوں، اور کیا چاہیے؟ گھر پہ بھی لڑتے ہو، باہر بھی لڑتے ہو، کہیں بھی امن رہنے دو گے یا نہیں؟ وہ ان دونوں کو ٹھیک ٹھاک ڈانٹ چکی تھی۔ آگے پیچھے کے لوگوں کو دیکھ کر وہ دونوں بھی بے ساختہ شرمندہ ہو گئے تھے۔ سوری ملیحہ، حیدر ہمیشہ کی طرح اپنی غلطی مانتا ملیحہ سے سوری کر چکا تھا۔ وہ ان دونوں کو غصے سے دیکھتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ وہ دونوں اب بھی ایک دوسرے شکاری کی نظر سے گرا رہے تھے۔ تم تو بیٹا گھر چلو، تمہیں تو آغا جان سے ایسے ڈانٹ پڑواؤں گی
کہ تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی۔ جاؤ جاؤ پڑھوا لینا ڈانٹ، ساری بتاؤں گا تمہاری بھی۔ بتا دینا کون سا انہوں نے مجھے ڈانٹنا ہے، تمہاری تو میں بتا کے دم لوں گی۔ وہ منہ پر ہاتھ پھیرتی وہاں سے جا چکی تھی۔ حیدر اب بھی اس کی پشت کو خطرناک نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے آنکھوں سے ہی نکل جائے۔ رات کے 3 بجے پیاس کے احساس سے زرمش کی آنکھ کھلی۔ وہ مندی مندی آنکھوں کو مسلتے اٹھ بیٹھی تھی۔ پیاس سے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل سے جگ اور گلاس اٹھایا تھا۔ پانی کے جگ کو خالی پا کر وہ بے ساختہ غسل مندی سے دوبارہ لیٹ گئی تھی۔ زرینہ کی بچی کو بھی نہیں چھوڑوں گی کل۔ اس کو پتہ نہیں ہے کہ رات میں بندے کو کتنی پیاس لگ جاتی ہے۔ اکثر یہ پانی نہیں رکھتی، کام کے نام سے ویسے ہی اس کی جان جاتی ہے، اور اب رات کے اس پہر پانی پینے میں بھی اسے غسل مندی آ رہی تھی، اس لیے اسے زرینہ پر بے تحاشا غصہ آ گیا تھا۔ مگر پھر حلق میں کانٹے چبھنے کی وجہ سے وہ جگ اٹھاتی باہر سے پانی بھرنے کے لیے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ ابھی وہ لاؤنج میں پہنچی ہی تھی کہ اسے وہاں کچھ کھٹر پٹر کی آواز آئی کہ کون ہے وہاں؟ اس کے دل میں اچانک ہی ڈر نے بسیرا کیا تھا کہ یوں اتنی رات کو کوئی وہاں کیا کر رہا تھا۔ کوئی آواز نہ پا کر وہ مطمئن ہو کر آگے بڑھی تھی، مگر دوبارہ وہی کھٹر پٹر کی آواز سن اس کی ٹانگیں آگے چلنے سے انکاری ہوئی تھی۔ کون ہے؟ بولو نا کون ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ ڈر کر رو دیتی، سامنے جو کوئی بھی تھا اس نے فوراً ہی لاؤنج کی لائٹ کھول دی۔ سرپرائز! اپنے بے حد پاس میر کی آواز سنتی وہ حیران ہو کر جگ چھوڑ چکی تھی۔ جگ نیچے گر کر چکنا چور ہو چکا تھا۔ میر لالا، آپ؟ وہ بھاگ کر بے اختیاری میں اس کے سینے سے لگی تھی۔ آپ کیسے آئے؟ آپ نے تو نیکسٹ چھٹیوں پر آنا تھا۔ وہ اسے سختی سے سینے سے جکڑے بولی۔ میر نہایت تیزی سے اسے اپنے آپ سے الگ کر گیا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو پاگل لڑکی؟ ابھی کوئی دیکھ لیتا تو؟ وہ فوراً ہی اپنی غلطی پر شرمندہ ہوتی پیچھے ہوئی تھی۔ سوری میر لالا۔ اس کے آگے وہ کوئی لفظ نہ کہہ سکی۔ دل بے ہنگم انداز میں دھڑکا تھا۔ دل کے جذبے بالکل ہی الگ لیپ پر دھڑکنے لگے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کہتا، شور کی آواز سن کر باقی افراد بھی باہر آ گئے تھے۔ کیا ہوا زرمش؟ کیوں چلا رہی تھی؟ حیدر باہر آتا ہوا بولا، مگر میر کو دیکھ کر جیسے وہ بھی ساکت ہو گیا تھا۔ لالا آپ؟ وہ بھاگ کر میر کے گلے لگا تھا۔ میر نے شدت سے اسے اپنے آپ میں بھینچ لیا تھا۔ کیسا ہے میرا بھائی؟ میں بالکل ٹھیک لالا، آپ بتا کر بھی نہیں آئے، ورنہ میں آپ کو ایئرپورٹ لینے آ جاتا۔ وہ شکوہ کرتے ہوئے بولا، سرپرائز دینا تھا تم سب کو، اس لیے کسی کو بھی نہیں بتایا۔ تمام افراد ایک ایک کر کے اب میر سے مل رہے تھے۔ ملیحہ بھی نہایت دھیمے سے سلام کرتی سائڈ پر ہو گئی تھی۔ میر ملیحہ کو دیکھتا بے ساختہ مسکرا دیا تھا۔ السلام علیکم آغا جان، کیسے ہیں آپ؟ ابھی وہ سب بات ہی کر رہے تھے جب ہی اپنے چشمے کو درست کرتے کبیر خان لاؤنج میں داخل ہوئے تھے۔ کبیر خان کو دیکھ کر بے ساختہ میر اٹھ کر ان کے پاس گیا تھا۔ میر کو دیکھ کر ان کی بوڑھی آنکھوں میں جیسے آنسو بھر گئے تھے۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے میرا بچہ؟ میں ٹھیک آغا جان، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک۔ آنے سے پہلے ایک بار بھی اپنے آغا کو نہیں بتایا کہ آ رہا ہے؟ آغا جان، میں آپ سب کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، اسی لیے نہیں بتایا۔ بتا کر آتا تو آپ لوگوں کو معلوم ہوتا ہے نا کہ میں آج آ رہا ہوں، لیکن ابھی سامنے سے دیکھنے کی خوشی تو اور بھی زیادہ ہے نا؟ وہ انہیں سمجھاتے ہوئے بولا۔ ہاں یہ بھی بات ٹھیک ہے۔ وہ سب اس کی بات سے متفق ہوتے ہنس دیے تھے۔ وہ تمام افراد ایک دوسرے سے ہنسی خوشی باتیں کر رہے تھے۔ صرف ایک وجود ایسا تھا جو نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ بول نہیں پا رہا تھا، اور وہ تھا زرمش کا وجود۔ اسے اپنے اندر ہوئی اس تبدیلی کے بارے میں عجیب سے خدشات ہو رہے تھے۔ اچانک سے ہی اس کے جذبات میر کے لیے کیسے بدل گئے تھے۔ دل بے ہنگم انداز میں بری طرح دھڑک رہا تھا۔ سامنے بیٹھا شخص اسے اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ وہ نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ وہاں سب کے ساتھ بیٹھی بے ساختہ بے چین ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کی بے چینی کوئی بھام تھا، وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ کہاں جا رہی ہو زرمش؟ اسے کمرے کی طرف جاتا دیکھ کر میر بولا تھا۔ جی بس نیند آ رہی ہے، سوں گی۔ ہیں؟ تم تو ہمیشہ میر میر کرتی رہتی تھی، اب آ گیا ہے میر تو سونے جا رہی ہو؟ ملیحہ اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ ملیحہ کی بات سنتی بے ساختہ رک گئی تھی۔ کوئی بات نہیں ملیحہ، اسے جانے دو،
رات بھی تو اتنی ہو گئی۔ کوئی بات نہیں زرمش، تم سو جاؤ، صبح بات کریں گے۔ وہ اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہتے۔ اب دوبارہ حیدر اور ملیحہ سے بات کرنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ وہ تھوڑی دیر میر کا خوبرو چہرہ دیکھنے کے بعد نہایت دھیمے دھیمے قدم اٹھاتی اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ اس کی چال نہایت مدھم سی ہو گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوتی، بے ساختہ اپنے دل پر ہاتھ رکھتی بستر پر گری تھی۔ دل اتنی بری طریقے سے دھڑک رہا تھا کہ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کے دل کے دھڑکنے کی آواز وہاں بیٹھے تمام افراد نہ سن لیں۔ یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیسا جذبہ ہے؟ محبت کا جذبہ اس کے اندر اچانک ہی بیدار ہوا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک جسے وہ لالا لالا کرتی آئی تھی، آج اسے ہی وہ لالا نہیں کہہ پائی تھی۔ یہ کیسا جذبہ ہے اللہ؟ وہ بے ساختہ اپنے دل پر ہاتھ رکھتی سوال کرنے لگی۔ اگلے ہی لمحے اسے اپنی بے اختیاری پر پھر شرمندگی ہوئی تھی کہ وہ یوں بے وقوفوں کی طرح اچانک سے میر کے گلے کیسے لگ سکتی تھی۔ سوری میر، غلطی ہو گئی، آئی ایم سوری۔ وہ خود ہی سوری کرنے لگی، لیکن اب کی بار وہ دوبارہ سے کوشش کے بعد بھی میر کے نام کے ساتھ لالا نہیں لگا پائی تھی۔ شک یقین میں بدل گیا تھا۔ اسے میر سے محبت ہو گئی تھی۔ تو کیا مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے؟ پر آج سے پہلے تو مجھے کبھی ایسا احساس نہیں ہوا۔ وہ جیسے خود سے کئی سوال کرنے میں مصروف تھی۔ آج سے پہلے اسے اس طریقے کا احساس کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ یہ آج ایک نیا احساس تھا۔ یہ آج پہلی بار ہوا تھا، یا آج سے پہلے سے تھا، مگر ظاہر اب ہو رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی، مگر اپنے دل کی دھڑکنوں کو وہ چاہتے ہوئے بھی سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ میر کا نام سنتے ہی اس کی دھڑکن اس بری طریقے سے دھڑک رہی تھی کہ وہ خود بھی پریشان ہو گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ بے ساختہ مسکرائی تھی۔ میں جانتی ہوں میر کہ یہ جذبہ میرے اکیلے کا نہیں ہے، آپ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں اور بہت محبت کرتے ہیں، تبھی تو میرا اتنا خیال رکھتے ہیں۔ وہ خود سے ہی قضیے جوڑنے لگی۔ نہ جانے میر کے بارے میں سوچتے سوچتے کب اس کی آنکھ لگ گئی، اسے پتہ نہ چل سکا۔ وہ بے ساختہ مسکراتے ہوئے بے حد گہری نیند سو رہی تھی۔ نہ جانے اب آگے کیا ہونے والا تھا۔ اس کی معصومیت اب ویسے ہی قائم رہنے والی تھی، یا اب معصومیت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں رہنے والا تھا۔ صبح کے کم از کم 10 بجے کا وقت تھا۔ شور سے زرمش کی آنکھ کھلی۔ وہ جلدی سے کھڑی ہوتی بے ساختہ اپنی نگاہیں گھڑی کی طرف کر گئی تھی جو 10 بجے کا ٹائم دکھا رہی تھی۔ یا اللہ، آج میں اتنی دیر تک سوتی رہ گئی۔ وہ بے ساختہ سر پر ہاتھ مارتی بھاگتے ہوئے فریش ہونے واش روم میں گھسی تھی۔ کافی دیر کے بعد فریش ہو کر وہ باہر نکلتی، اپنے بالوں کو صاف کرتی، آئینے کے آگے آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ سامنے سے جدید بے حد مہنگا لوشن اٹھاتے وہ اپنے نرم و ملائم گالوں پر ملنے لگی۔ لوشن سے اس کا چہرہ بے ساختہ چمک اٹھا تھا۔ گلابی گوری رنگت اور گلابی گلابی محسوس ہو رہی تھی۔ پنک کلر کا لپ گلاس اٹھا کر اس نے اپنے گلابی ہونٹوں کو رنگا تھا۔ اپنے سنہرے براؤن بالوں کو کنگھے سے آہستہ آہستہ سیدھا کرتی پونی ٹیل بنا گئی تھی۔ یہ سب تیاری کر کے اس نے اپنی ہیزل گرے آنکھوں سے اپنا پورا روپ آئینے میں دیکھا تھا۔ اس تھوڑی سی تیاری سے ہی جیسے وہ کھل اٹھی تھی۔ وہ اپنے آپ کو دیکھتے بے ساختہ مسکرا دی تھی۔ مسکرانے سے 2 بے حد خوبصورت گہرے ڈمپلز اس کے دائیں اور بائیں گال پر نمایاں ہوئے تھے، جنہیں دیکھ کر وہ بے ساختہ کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ اسے اپنے ڈمپل بے حد پسند تھے۔ وہ بے حد خوبصورت تھی، ہو بہو اپنی ماں کی کاپی۔ اونچا لمبا قد، بھرا بھرا جسم، سنہرے براؤن بال اس کی کمر سے بھی نیچے آتے تھے، ہیزل گرے آنکھیں، گلابی لب، گلابی گال اور گوری گلابی رنگت۔ وہ ایک بے تحاشا خوبصورت اور حسین دوشیزہ تھی، جسے دیکھ کر شاید کوئی بھی اپنا دل ہار سکتا تھا۔ اسے اچانک سے بے ساختہ میر کا خیال آیا تھا، اور میر کا خیال آنا تھا کہ وہ دوبارہ مسکرا دی تھی۔ اپنے سر پر طریقے سے دوپٹہ لیتی وہ باہر کی طرف بڑھی تھی۔ آج بہت لیٹ اٹھی تھی، اور معمول کے غیر مطابق شاید آج سب اس سے پہلے ہی ناشتہ کر چکے تھے۔ اسے بھی بھوک کا شدید احساس ہو رہا تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے کچن کی طرف بڑھی تھی۔ ابھی وہ کچن کی طرف بڑھ ہی رہی تھی کہ لاؤنج سے آنے والی آوازوں پر وہ بے ساختہ رک گئی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ بھی باہر سے ہو آیا ہے، اب کوئی اچھا سا دن دیکھ کر بچوں کی تاریخیں طے کر لیتے ہیں۔ آغا جان کی آواز سنتی وہ بے ساختہ ٹھٹکی تھی۔ وہ کن کی شادی کی بات کر رہے تھے؟ اگلے ہی لمحے وہ ایک خوشکن احساس لیے بھاگ کر لاؤنج کے اندر داخل ہوئی۔ ارے میرا بچہ اٹھ گیا! کبیر خان اسے دیکھتے بے ساختہ کھڑے ہو کر اپنی باہیں پھیلا گئے تھے۔
وہ بھاگ کر آتی ان کے گلے سے لگی تھی۔ آغا جان، یہ آپ کس کی شادی کی بات کر رہے تھے؟ وہ میں آپ، اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ بتاتے تبھی اشارے سے میر انہیں منع کر گیا تھا۔ نہیں نہیں آغا جان، ابھی مت بتائیں اسے، پہلے ناشتہ کر لینے دیں، اس نے ناشتہ بھی نہیں کیا ہے۔ اگر آپ اسے پہلے ہی بتا دیں گے تو یہ ایکسائٹمنٹ میں ناشتہ بھی نہیں کرے گی۔ بتا دیں آغا جان، میں ناشتہ کر لوں گی۔ وہ بیچارہ سا منہ بنا کر میر کو دیکھتے ہوئے بولی، بالکل نہیں، پہلے ناشتہ کر کے آؤ پیٹ بھر کر، پھر ہم بتائیں گے کہ یہاں کس کی شادی کی بات ہو رہی تھی۔ میر سختی سے بولا، اوکے آغا جان، میں فٹافٹ سے ناشتہ کر کے آ رہی ہوں، پھر آپ مجھے بتائیں گے، پرامس کریں۔ وہ میر کے آگے ہاتھ کرتے ہوئے بولی۔ میر نے اس کا ننھا سا نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھاما تھا۔ ہاں گڑیا، جا کے ناشتہ کراؤ، پھر بتاتے ہیں ہم کس کی شادی ہے۔ وہ اس کے سر پر چپت مارتا ہنس دیا تھا۔ وہ بھی ہنستے ہوئے کچن کی طرف بھاگی تھی۔ نہیں جانتی تھی کہ آگے اچھا فیصلہ ہونے والا تھا یا ایسا فیصلہ ہونے والا تھا کہ جس کو سن کر اس معصوم کی سانس ہی رک جاتی۔ وہ جلدی جلدی ناشتہ کرتی بھاگ کر دوبارہ لاؤنج میں پہنچی تھی، جہاں پورا کبیر مینشن بیٹھا اسی کی راہیں تک رہا تھا۔ وہ فٹافٹ وہاں پہنچتے بھاگ کر آغا جان کے برابر والی چیئر پر بیٹھی تھی۔ اسے بہت جلدی تھی یہ بات جاننے کی کہ کس کی شادی ہو رہی تھی اور کس کی شادی نہیں ہو رہی تھی۔ جی آغا جان، بتائیں کس کی شادی ہو رہی ہے؟ آپ نے کہا تھا میں ناشتہ کر کے آؤں گی، پھر آپ بتائیں گے۔ وہ کافی دیر سے لاؤنج میں بیٹھے ان تمام افراد کو دیکھ رہے تھی جو خاموشی سے بیٹھے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ حیدر تو بمشکل جمائیاں لیتا اونگتا ہوا سب کو دیکھ رہا تھا۔ اس بیچارے کو تو ملیحہ نیند سے اٹھا کر لے آئی، تبھی وہ بیزار ہو کر آغا جان سے پوچھ بیٹھی تھی۔ اس کا پوچھنا تھا کہ آغا جان نے سوالیہ نظروں سے فیصل صاحب اور فہد صاحب کی طرف دیکھا تھا۔ ان دونوں کی طرف سے اشارہ پاتے ہی وہ گلا کھنکھارتے ان سب سے ہم کلام ہوئے تھے۔ بیٹا، مجھے آپ چاروں سے ضروری بات کرنی ہے اور کچھ بتانا بھی ہے۔ وہ ان چاروں کو دیکھتے نہایت سنجیدہ لہجے میں بولا تھا۔ جی آغا جان، بولیں۔ میر دھیمے لہجے میں بولا۔ میر، تم تو اس بات سے واقف تھے، میں تمہیں پہلے ہی اس بارے میں بتا چکا تھا، لیکن حیدر، زرمش اور ملیحہ کو یہ بات اب بتانے جا رہا ہوں جو اس سے پہلے آج تک میں نے انہیں نہیں بتائی۔ ان کی بات سنتے وہ تینوں بے ساختہ آگے ہو کر بیٹھے تھے۔ حیدر بھی اپنی نیند بھگا آیا تھا۔ جی آغا جان، جلدی سے بول دیں، وہ بہت کیوریوسٹی ہو رہی ہے نا؟ حیدر معصوم منہ بناتا کبیر خان سے بولا تھا۔ تو بات یہ ہے، وہ دوبارہ گلا کھنکھارتے دوبارہ ان چاروں کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ بات یہ ہے بیٹا کہ آپ لوگوں کے پیدا ہوتے ہی ہم لوگ بچپن میں ہی آپ لوگوں کا رشتہ ایک دوسرے سے طے کر چکے تھے۔ یہ بات آپ لوگوں کو اس لیے نہیں بتائی کہ پھر آپ لوگ بچپن سے ہی اس بارے میں سوچتے، لیکن اب آپ لوگوں کی مناسب عمر ہو چکی ہے کہ آپ لوگوں کی اب شادی ہو جائے، تو میں اب یہ بات آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ بچپن میں ہی ہم نے میر اور ملیحہ اور حیدر اور زرمش بچے آپ کا رشتہ ہم بچپن میں ہی طے کر چکے تھے۔ اب مناسب وقت ہو چکا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بات بتا کر آپ لوگوں کی شادی کر دی جائے۔ تو میرا کام تھا آپ لوگوں کو بتانا۔ اب ہم لوگ کوئی اچھا سا دن دیکھ کر آپ لوگوں کی شادی کی ڈیٹ فکس کر دیں گے۔ آپ لوگوں کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ نہیں آغا جان، مجھے تو بالکل کوئی اعتراض نہیں ہے، میر مسکراتا ہوا بولا۔ زرمش نے جھٹکے سے میر کا چہرہ دیکھا تھا جو آنکھوں میں بے حد محبت لیے ملیحہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا تھا۔ اب کہ اس نے چہرہ موڑ کر ملیحہ اور حیدر کی طرف دیکھا تھا، وہ بھی دونوں مسکراتے ہوئے آغا جان کو تک رہے تھے۔ جی آغا جان، ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ حیدر بھی انہیں کہتا رضامندی دے چکا تھا۔ تو پھر مبارک ہو تم لوگوں کو، بہت جلد اب ہم لوگ کوئی اچھی سی تاریخ دیکھ کر تم لوگوں کی شادی کر دیں گے۔ اپنی شادی کی شاپنگ شروع کر دو۔ وہ دھیرے دھیرے زرمش کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سے بولے تھے۔ زرمش تو جیسے اب بھی سناٹے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اٹھ کر تیز تیز قدموں سے وہاں سے جا چکی تھی۔ سب اپنی اپنی باتوں میں مشغول تھے۔ زرمش کا جانا کسی کو بھی محسوس نہ ہوا تھا۔ وہ کمرے میں آ کر بے ساختہ بستر پر گرتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ بہت مشکل سے جن آنسوؤں کو وہ وہاں چھپا کر بیٹھی ہوئی تھی وہ سارے کمرے میں آتے ہی باہر نکل آئے تھے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اللہ، میں انہیں کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی، میں مر جاؤں گی۔
وہ تکیے پر سر پٹکتی ہوئی بری طرح روتے ہوئے بولی، یا اللہ، میر کی آنکھوں میں کتنا سکون تھا، وہ کتنی محبت سے ملیحہ کو دیکھ رہے تھے۔ یہ سوچ سوچ کر اس کا نازک معصوم دل کسی نے مٹھی میں بھر لیا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی، یا اللہ میرے ساتھ ایسا مت کریں، میں مر جاؤں گی، میں مر جاؤں گی۔ نہ جانے وہ کتنی دیر تک روتی رہی، لیکن اپنی خوشی میں زرمش کسی کو بھی یاد نہ آئی۔ وہ سارا دن اپنے کمرے میں گھسی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ سہانا بیگم اور کبیر خان کی شادی بہت دھوم دھام سے کی گئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے تھے۔ اللہ نے انہیں 2 بیٹوں سے نوازا تھا۔ فیصل صاحب بڑے تھے، فہد صاحب ان سے پورے 4 سال چھوٹے تھے۔ فہد صاحب کے پیدا ہونے کے بعد کچھ پیچیدگیوں کی وجہ سے سہانا بیگم اولاد کی نعمت سے محروم ہو گئی۔ سہانا بیگم اور کبیر خان ان دونوں کی ہی محبت سے دیکھ بھال کرنے لگے۔ دن بیتتے چلے گئے، وہ دونوں آہستہ آہستہ بڑے ہوتے چلے گئے۔ فیصل خان کے بڑے ہوتے ہی کبیر خان اور سہانا بیگم فیصل خان کے لیے کبیر خان کی بھانجی روزینہ کو اپنی بہو بنا کر لے آئے۔ فیصل خان اپنی اہلیہ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ شادی کو 3 ماہ ہی گزرے تھے کہ روزینہ بیگم کو خوشخبری ملی۔ خوشخبری کا آنا تھا کہ گھر بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سب بے تحاشا خوش تھے۔ گاؤں بھر میں بہت بڑی محفل سجی، جگہ جگہ مٹھائیاں بانٹی گئی۔ 9 مہینے کے کڑے انتظار کے بعد میر خان روزینہ بیگم اور فیصل خان کی گود میں آ گیا۔ سارے گھر بھر میں جیسے دوبارہ خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ سب نے میر کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ کافی سالوں بعد ہاتھ میں آنے والا شہزادہ سب کی نظروں کو بے حد بھایا۔ اس کی نیلی آنکھوں نے جیسے سب کو ساکت کر دیا تھا۔ اس کی آنکھیں بے تحاشا خوبصورت تھیں۔ ابھی وہ 3 سال کا ہی ہوا تھا کہ گھر بھر میں فہد صاحب کی شادی کے تذکرے ہونے لگے۔ فہد صاحب کی اہلیہ ہونے کا فال سہانا بیگم کی بھتیجی روشانہ بیگم کے نام نکلا۔ دوبارہ سے گھر میں شادی کی شہنائیاں بج اٹھیں۔ کافی دھوم دھام سے فہد صاحب کی شادی ہوئی۔ شادی کے بعد وہ دونوں بہت خوش تھے۔ ابھی میر 4 سال کا ہی ہوا تھا کہ روزینہ بیگم اور فیصل خان کو دوبارہ سے خوشخبری موصول ہوئی۔ سب بے حد خوش تھے۔ میر کی 5ویں سالگرہ کے گزرتے ہی ان دونوں کی گود میں حیدر آ گیا۔ حیدر کو پا کر جیسے ان کی فیملی کمپلیٹ ہو گئی تھی۔ میر بھی اپنے چھوٹے سے بھائی کو بے حد پیار کرتا تھا۔ اب میر کے ساتھ ساتھ حیدر بھی سب کا لاڈلا بن چکا تھا۔ ابھی حیدر 3 ماہ کا ہی ہوا تھا جب روشانہ بیگم کو بھی خوشخبری موصول ہوئی۔ فہد صاحب خوشی سے جھوم اٹھے۔ سارا گھرانہ بے حد خوش تھا۔ 9 مہینے کے کڑے اور تکلیف دہ انتظار کے بعد روشانہ بیگم اور فہد صاحب کی گود میں بے حد خوبصورت سی ملیحہ آ گئی، جسے دیکھ کر سب بے حد خوش تھے۔ گھر کی پہلی بیٹی تھی تو سب اس سے بے حد محبت کرتے تھے۔ وہ حیدر اور میر دونوں کی پیاری تھی۔ وہ دونوں اکثر اس پر لڑا کرتے تھے۔ بچے ساتھ ساتھ بڑے ہونے لگے۔ ملیحہ کے 4 سال کے ہوتے ہی روشانہ بیگم اور فہد صاحب کو دوبارہ سے خوشخبری موصول ہوئی۔ اب کی دفعہ کے بچے کا وہ دونوں بے حد شوق سے انتظار کر رہے تھے۔ کافی کڑے انتظار کرنے کے بعد اللہ نے ان دونوں کی گود میں زرمش کو ڈال دیا۔ زرمش کو دیکھ کر تو جیسے وہ سب کے سب ایک پل کے لیے ساکت رہ گئے تھے۔ وہ گوری چٹی جیسے کانچ کی گڑیا تھی، ہیزل گرے آنکھیں، تیکھے تیکھے نین نکوش، ہو بہو روشانہ بیگم پر گئے تھے۔ اس کو پاتے ہی گھر میں سب کی جیسے زرمش ہی لاڈلی ہو گئی۔ وقت آہستہ آہستہ آگے بڑھتا چلا گیا اور بچے بھی بڑے ہو گئے تھے۔ آغا جان اور میر زرمش سے بے تحاشا محبت کرتے تھے۔ آغا جان کے بعد اگر زرمش سب سے زیادہ قریب تھی تو وہ صرف میر تھا۔ میر اسے بے حد محبت کرتا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک میر نے اس کی ہر ایک خواہش پوری کی تھی۔ گھر بھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی، لیکن زرمش سب سے الگ تھلگ اپنے کمرے میں لیٹی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ یا اللہ، میں کیسے انہیں کسی اور کے ساتھ برداشت کروں گی، میں تو مر جاؤں گی۔ اس کی خوبصورت آنکھوں سے آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ اگلے ہی لمحے وہ میر کی گاڑی کی بیپ سنتے بھاگ کر کھڑکی کی طرف آئی تھی۔ میر کئی شاپنگ بیگز لیے اندر کی طرف بڑھا تھا۔ پورے گھر والوں کی طرح ملیحہ، حیدر اور میر بھی اپنی اپنی شاپنگ کرنے میں مصروف تھے۔ وہ روز کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر روشانہ بیگم کو ٹال دیتی تھی، مگر وہ کب تک ٹال سکتی تھی؟ وہ حیدر سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں میر کو کیسے کسی اور کے ساتھ دیکھوں گی؟ میں بس میر سے شادی کروں گی۔ اگر میں میر سے شادی کروں گی تو میں میر کو بتا کیوں نہیں رہی؟ کیا مجھے انہیں بتانا چاہیے؟ اگر انہوں نے منع کر دیا تو
نہیں زرمش، ڈر نہیں، محبت کی ہے تو بتانا تو پڑے گا نا۔ اگلے ہی لمحے وہ طریقے سے اپنا دوپٹہ سر پر جماتی اوپر کی طرف بھاگی تھی۔ وہ اوپر پہنچتی دھیرے دھیرے میر کا دروازہ کھٹکھٹا رہی۔ کون ہے؟ آ جائیں۔ اندر سے میر کی آواز سنتی وہ دھیرے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ آ جاؤ گڑیا، کوئی کام تھا؟ وہ بنا جواب دیے دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اس کے قدموں میں آ کر بیٹھی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ لیے آفس کا کام کرنے میں مصروف تھا۔ گڑیا زمین پر کیوں بیٹھ رہی ہو؟ اوپر آ کر بیٹھ جاؤ۔ وہ اسے دیکھتا ٹھٹکا تھا۔ زرمش، تم رو رہی تھی؟ کیوں؟ کیا ہوا؟ اگلے ہی لمحے وہ لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھتا پریشان ہوتا اسے پوچھنے لگا، میر، آپ ملیحہ سے شادی کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا سوال سن کر وہ بے ساختہ چونکا تھا۔ اسے کچھ عجیب سا ہونے کا احساس ہوا تھا۔ یہ کیسا سوال کر رہی ہو گڑیا؟ وہ میری ہونے والی بیوی ہے، میں اسے شادی نہیں کروں گا تو کس سے شادی کروں گا؟ آپ پلیز ملیحہ سے شادی مت کریں، پلیز اس سے مت کریں۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، میں مر جاؤں گی، مجھ سے شادی کر لیں، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ وہ اسے جلدی جلدی بتاتی ہوئی اس کے سر پر بے حد بڑا بم چھوڑ چکی تھی۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ میر، میں جھوٹ نہیں کہہ رہی، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، مجھ سے شادی۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے کچھ کہتی، ایک زوردار تھپڑ اس کا منہ بند کروا چکا تھا۔ 22 سالہ زندگی میں پڑنے والا یہ پہلا تھپڑ تھا جو اتنی شدت سے اس کے پسندیدہ مرد نے ہی اسے مارا تھا۔ وہ ساکت اب بھی میر کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ہیزل گرے آنکھوں سے آنسو گر گر کر زمین میں جذب ہو رہے تھے۔ اٹھو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ، اور آئندہ کے بعد اگر ایسی بات بھی اپنی زبان پر لائی نا تو تمہاری زبان کاٹ کر چیل کووں کو کھلا دوں گا، سمجھی؟ وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانے لگا۔ پلیز میر، میرے ساتھ ایسا مت کریں، میں مر جاؤں گی۔ وہ اس کے پاؤں پکڑتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ وہ بیٹھ کر اس کا منہ بے ساختہ بری طرح جکڑ چکا تھا۔ خبردار، جو یہ بات کسی سے کہی تو میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، میں حیدر سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ چپ، بالکل چپ۔ وہ اسے گھسیٹ کر لاتے دھکے سے باہر پھینکتی اپنا دروازہ بند کر چکا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ میں نہیں رہ سکتی آپ کے بغیر، میری بات تو سنیں۔ ہاں آغا جان، آغا جان میری بات ضرور سنیں گے۔ اگلے ہی لمحے وہ دوبارہ کھڑی ہوتی دیوانوں کی طرح نیچے کی طرف بھاگی تھی۔ آغا جان، وہ بھاگ کر لاؤنج میں آتی آغا جان کے پیر میں گر گئی تھی۔ لاؤنج میں سب بیٹھے اسے دیکھ کر حیران ہو گئے تھے۔ کیا ہوا میری گڑیا؟ یوں کیوں رو رہی ہو؟ اسے ایسے روتا دیکھ آغا جان بے ساختہ پریشان ہو گئے تھے۔ آغا جان پلیز، آپ میری بات سنیں گے نا؟ ہاں سنوں گا، بولو۔ آغا جان، میں حیدر سے شادی نہیں کرنا چاہتی، مجھے میر سے شادی کرنی ہے، میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں، ان کی ملیحہ سے شادی مت کروائیں، میں مر جاؤں گی۔ وہ ان کے آگے بے ساختہ ہاتھ جوڑ گئی۔ اس کے منہ سے بات سن کر جیسے لاؤنج میں موجود سب لوگوں کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ انہیں امید نہ تھی کہ یہ سب ہو جائے گا۔ اگلے ہی لمحے آغا جان وہاں سے اٹھ کر جانے لگے۔ وہ ان کے پیر پکڑ گئی تھی۔ آغا جان، میں مر جاؤں گی، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ آغا جان۔ آغا جان اپنا پیر جھٹکتے اسے بری طرح دور پھینکتے وہاں سے جا چکے تھے۔ فہد صاحب نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے نازک گال پر مارا تھا۔ وہ بے ساختہ منہ کے بل نیچے گری تھی۔ حیدر بھاگ کر فہد صاحب کو روک گیا تھا۔ چاچو، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہی کرنا چاہیے اس جیسی کے ساتھ۔ تم میری بات سن لو، تمہاری شادی ہوگی تو صرف حیدر سے ہوگی۔ شرم نہیں آ رہی اپنی بہن کے ہونے والے شوہر سے شادی کا کہتے ہوئے؟ وہ سب اسے لعنت ملامت کر کے وہاں سے جا چکے تھے۔ وہ کافی دیر تک وہاں ماتم مناتی رہی۔ کچھ سوچ کر اٹھتی وہ دھیمی دھیمی چال چلتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ سب آئی سی یو کے باہر بیٹھے اب تک جیسے شوق میں تھے۔ انہیں زرمش سے اس چیز کی امید نہ تھی۔ زرمش اس وقت کمرے میں جا کر اپنی کلائی برے طریقے سے ادھیڑ چکی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں روشانہ بیگم کسی کام سے اس کے کمرے میں گئی تھی۔ وہاں جانے کے بعد ان کی چیخ سے وہ سب بھاگ کر اس کے کمرے میں پہنچے تھے۔ اچھا خاصا خون بہہ چکا تھا۔ آغا جان جیسے دل پکڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ وہ جتنے بھی سخت ہو جاتے تھی تو ان کی لاڈلی پوتی نا، وہ فوراً اسے ہاسپٹل لے کر پہنچے تھے، اور 3 گھنٹے گزر جانے کے باوجود بھی اب تک اندر سے کچھ معلوم نہیں ہوا تھا، اور ان سب کی سانسیں جیسے سولی پر اٹکی ہوئی تھیں۔ زرمش کو گھر آئے ہوئے 5 دن گزر چکے تھے۔
گھر میں کسی نے بھی دوبارہ اس سے اس بارے میں بات نہیں کی تھی۔ زخم اب کسی حد تک ٹھیک ہو چکا تھا۔ ابھی وہ بیٹھی ہوئی تھی کہ اس کا دروازہ نوک کر کے آغا جان اندر آئے تھے۔ آغا جان کو دیکھ کر وہ بے ساختہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آغا جان اسے سہارے سے پلنگ پر بٹھاتے بیٹھے تھے۔ تمہاری ضد کے آگے ہم نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ ہم تمہاری میر سے شادی کرنے پر راضی ہیں۔ اسی تاریخ پر اب تمہاری شادی حیدر کے بجائے میر سے کرتی جائے گی اور حیدر کی شادی ملیحہ سے ہوگی، لیکن اس شادی کے بعد ہمارا تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ تم ہمارے لیے مر جاؤ گی۔ ان کی بات سنتی وہ ساکت ہوئی تھی۔ آغا جان، آپ میرے ساتھ؟ چپ، بالکل چپ۔ یہ سب کرنے کے لیے تم نے ہمیں اکسایا ہے۔ فیصلہ ہو چکا ہے۔ رخصتی کے بعد تم اور میر گھر واپس نہیں آؤ گے، بلکہ کہیں اور جاؤ گے۔ وہ اپنی بات کہہ کر اٹھ کر وہاں سے جا چکے تھے۔ وہ اب بھی دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بلڈ کلر کے لہنگے میں مکمل 16 سنگھار کیے میر کی گاڑی میں بیٹھی تھی، جو میر بہت تیزی سے ڈرائیو کر کے لے کر جا رہا تھا۔ طے ہونے کے مطابق رخصتی کے بعد وہ دوبارہ گھر نہیں جا رہے تھے۔ اسے اس بات کا بے حد دکھ پہنچا تھا کہ اس کی شادی والے دن اس کے ماں باپ یہاں تک کہ آغا جان بھی اس سے ملنے نہیں آئے تھے۔ اگر اس سے کوئی صحیح سے ملا تھا تو وہ حیدر اور ملیحہ ہی تھے، جنہوں نے اسے مل کر بے حد پیار دیا تھا۔ اسے میر سے بے تحاشا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس اثناء میں میر نے اسے ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ خوف سے تھر تھر کانپتی سیٹ پر چپک کر بیٹھ گئی تھی۔ نہ جانے اب آگے کیا ہونے والا تھا۔ ان کی پرانی حویلی کے باہر گاڑی جا کر زن سے رکی۔ اس کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ اس نے ہراساں نگاہوں سے میر کو دیکھا، جو اسے خون آشام نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے میر اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ وہ تھر تھر کانپتی سیٹ پر اب تک بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی طرف آتے ایک دھماکے سے اس کا دروازہ کھولتے اسے دیکھا۔ باہر آؤ۔ اگلے ہی لمحے اس کی طرف سے حکم حاضر تھا۔ کیوں؟ کہا باہر آؤ۔ اگلے ہی لمحے وہ تیز آواز میں دھاڑا تھا۔ وہ تھر تھر کانپتے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف گھسیٹنے لگی۔ اگلے ہی لمحے میر نے اس کے نازک بازو کو پکڑ کر گھسیٹ کر اسے باہر نکالا تھا۔ وہ لہنگے سمیت زمین پر گری تھی۔ آؤچ! منہ سے ایک زوردار چیخ برآمد ہوئی تھی، لیکن میر کو تو جیسے کوئی فرق ہی نہ پڑا۔ وہ اسے اسی طرح گھسیٹتے ہوئے اندر لے جانے لگا۔ اس کی سکن جگہ جگہ سے چھل چکی تھی۔ اس کی سسکیاں پوری حویلی میں گونج رہی تھیں، جنہیں میر نظر انداز کرتا اسے گھسیٹتے ہوئے اندر لے جا رہا تھا۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے لا کر ایک پرتعیش کمرے کے پلنگ پر پھینک گیا تھا۔ وہ پلنگ پر اوندھے منہ گرتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ جسم جگہ جگہ سے چھل چکا تھا، لیکن اس ظالم کو اس پر بالکل افسوس نہیں آ رہا تھا۔ اس کے رونے کی آواز سن کر میر بھاری قدموں سے آتا اسے جبڑوں سے پکڑ کر اٹھا چکا تھا۔ مجھ سے شادی کرنے کا بہت شوق تھا نا؟ بہت محبت کرتی تھی نا تم مجھ سے؟ اب بھگتو گی تم اس محبت کو، لیکن تمہاری محبت پر اب مجھے ترس نہیں آئے گا۔ تم یہاں عمر بھر اکیلی پڑی رہو گی۔ میں تمہیں کوئی محبت نہیں دوں گا، کوئی پیار نہیں دوں گا۔ وہ اسے دوبارہ بیڈ پر پھینکتے اپنے بال مٹھیوں میں پکڑ کر جکڑ چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ دوبارہ اس تک آیا تھا۔ محبت کرتا تھا میں ملیحہ سے، صرف تمہاری وجہ سے، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے آج وہ میرے بھائی کی بیوی ہے۔ اس نے زرمش کا جبڑا دبوچتے ہوئے اپنی خون آشام نگاہیں اس کی ہیزل گرے آنکھوں پر گاڑی تھی۔ وہ اس کے خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ اب کسی اور کی بیوی ہے۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ کسی کی بیوی کے بارے میں؟ وہ اس کے منہ سے ملیحہ کا نام سنتی چیخ پڑی۔ اچھا، تو تمہیں شرم نہیں آئی تھی جب میں کسی اور کا ہونے والا شوہر تھا تب مجھ پر نظر رکھتے ہوئے؟ وہ اس پر اپنی نیلی آنکھیں گاڑے بے حد خطرناک انداز میں دھاڑا تھا۔ وہ خوف سے دوبارہ پلنگ پر گری تھی۔ اسے خوف سے یوں تھر تھر کانپتا دیکھ میر تیز تیز قدموں سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ ہچکیوں سے روتی اپنا دوپٹہ اتار کر پلنگ پر پھینک گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر کپڑے چینج کرتی، ایک دھماکے سے دروازہ کھولتا میر دوبارہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ وہ اپنی خون آشام نگاہیں اس پر گاڑے دیکھ رہا تھا، پر گاڑے گرا رہا تھا۔ میں تو بھول گیا تھا کہ میری خوبصورت بیوی کو مجھے اس کا حق بھی تو دینا ہے۔ چلو وہ دیتا ہوں۔ وہ چیخ کر بولتے ہوئے اپنے جسم سے شیروانی کھینچ کر اتار گیا۔ اس کو اتنے غصے میں دیکھ کر زرمش کی روح فنا ہوئی تھی۔ نہیں نہیں، مجھے میرا حق نہیں چاہیے۔ کوئی بات نہیں، آپ جائیں۔ وہ منہ سے بے ربط الفاظ بولتی میر کو اور غصہ دلا چکی تھی۔ یہ میرا حق ہے،
میری جان، یہ تو تمہیں دینا پڑے گا۔ اور کیا تم اپنے من پسند شوہر کی قربت نہیں چاہو گی؟ وہ اس کے بے حد پاس آتا، اس کا نازک جبڑا دبوچ کر اس سے پوچھنے لگا۔ وہ جیسے بالکل ساکت ہو گئی تھی۔ اسے میر سے یہ سب اس طریقے سے نہیں چاہیے تھا۔ نہیں، وہ کہتی دور ہونے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ بیڈ سے اتر کر بھاگتی، میر اس کا نازک بازو دبوچ کر اسے بیڈ پر پھینک چکا تھا۔ حق تو تمہیں مجھے میرا دینا ہی پڑے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، وہ اس پر جھکتا، تمام حدیں پار کرتا چلا گیا۔ زرمش بری طرح چیخی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے نازک ہونٹوں پر جھکتا، اس کے تمام چیخوں کو دبا گیا تھا۔ صبح روشنی پڑنے کی وجہ سے اس کی آنکھ کھلی، جسم میں درد سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اس نے بے اختیار اپنے برابر میں میر کو دیکھنے کے لیے نظر دوڑائی، مگر اس کی نظر خالی لوٹ آئی۔ میر کمرے میں کہیں بھی نہ تھا۔ جگہ جگہ اس کی چوڑیاں ٹوٹ کر بکھری ہوئی تھیں۔ وہ بے ساختہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتی، پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تکلیف سے جسم جیسے چور چور ہو رہا تھا۔ ساری رات میر نے اس کی ایک نہ سنی تھی۔ اس نے بے ساختہ کوشش کی تھی کہ وہ اس مغرور مرد سے نفرت کر سکے، مگر نفرت کرنا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس سے نفرت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اپنا ٹوٹا بکھرا جسم لے کر باہر نکلی تھی۔ ساری حویلی خالی پڑی تھی۔ بس رحیمہ بوا کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ بوا، آپ نے کہیں میر کو دیکھا؟ ہاں بیٹا، وہ تو سویرے ہی آفس چلے گئے ہیں۔ ہاں بیٹا، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ ناشتہ دے دوں؟ نہیں بوا، بھوک نہیں ہے۔ وہ نے منع کرتی دوبارہ دھیمے دھیمے قدم اٹھاتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا ورلڈ اسکوپ گھما رہا تھا۔ سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ رات میں جو اس سے ہو گیا تھا وہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ بے تحاشا نفرت کرتا تھا زرمش سے۔ ان حالات میں اس کا اس کے قریب جانا یہ اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ لیکن رات میں صرف غصے کی وجہ سے نہ صرف وہ اس سے اپنا حق لے چکا تھا، بلکہ اسے بے تحاشا تکلیف بھی پہنچا چکا تھا۔ مگر اب اسے اپنے کیے پر بے تحاشا شرمندگی ہو رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا ہے کہ میں زرمش کے ساتھ ایک کمرے میں نہیں رہوں گا۔ اگر میں اس کے ساتھ اسی کمرے میں رہا تو نہ جانے میں اس کے ساتھ کیا کر بیٹھوں۔ ہاں، میں اس کے ساتھ ایک کمرے میں اب نہیں رہوں گا۔ وہ حتمی فیصلہ کرتا اپنا بریف کیس لیے باہر نکلا تھا۔ وہ شاور لے کر ہلکا پھلکا تیار ہو چکی تھی۔ میرون امتزاج کا سوٹ پہنے، لبوں پر میرون کلر کی لپسٹک لگائے وہ بے تحاشا حسین لگ رہی تھی۔ گلابی رنگت جیسے تکلیف کی وجہ سے سرخی مائل ہو گئی تھی۔ وہ طریقے سے دوپٹہ لیے میر کا انتظار کر رہی تھی کہ اسی وقت دھماکے کے ساتھ دروازہ کھولتا میر اندر داخل ہوا تھا۔ اس پر ایک نظر ڈالتا جیسے وہ اپنی جگہ پر ساکت ہوا تھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ ہوش میں آتا اپنی تمام چیزوں کی پیکنگ کرنے لگا۔ اسے تمام چیزوں کی پیکنگ کرتا دیکھ وہ بے ساختہ گھبرا اٹھی تھی۔ میر، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہاں جا رہے ہیں؟ زرمش نے دھیمے سے اس کا بازو پکڑا تھا۔ میر نے غصے سے اس کا بازو جھٹک دیا۔ میر، بتائیں کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اب کی بے ساختہ بھیگی آواز میں بولی۔ تمہارا چہرہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ تمہارے ساتھ اس کمرے میں نہیں رہ سکتا میں۔ برابر والے روم میں شفٹ ہو رہا ہوں۔ کیا؟ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں آپ کی بیوی ہوں۔ ہاں، میری بیوی ہو، اسی لیے اس گھر میں موجود ہو، مگر پلیز میری پرسنل زندگی میں انٹرفیئر مت کرو۔ وہ اسے جھٹکتا اپنا تمام سامان لیتا دوسرے کمرے میں چلا گیا تھا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر تک خالی ہاتھ زمین پر پڑی رہی۔ کیا وہ اس قابل تھی کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ ایک کمرے میں رہنے کو بھی راضی نہ تھا؟ اگلے ہی لمحے اسے اپنی کم مائیگی پر بے تحاشا رونا آیا تھا۔ ان کی شادی کو 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ وہ دونوں آج بھی ایک دوسرے سے اتنے ہی انجان تھے جیسے پہلے دن تھے۔ الگ الگ رہتے تھے، لیکن میر کا تمام کام زرمش اپنے ہاتھوں سے ہی انجام دیا کرتی تھی۔ اس کے کپڑے دھونا، پانی دینا، کافی دینا، کھانا دینا، یہاں تک کہ اس کے کپڑے استری کرنے جیسے چھوٹے موٹے کام بھی زرمش ہی کرتی تھی۔ وہ بے تحاشا محبت کرتی تھی میر سے۔ ان سب کے باوجود بھی وہ ظالم سے نفرت نہیں کر پائی تھی۔ سارا دن اکیلی پڑی رہتی۔ تھوڑا بہت کام کر کے وہ زیادہ ٹائم اپنا ماتم منانے میں ہی گزارتی تھی۔ کبھی کبھار گھر والوں کی یاد آ جاتی تو ان کی تصویریں نکال کر بیٹھ جاتی۔ باقی سارا وقت وہ جیسے رو کر گزارتی تھی۔ ملیحہ اور حیدر کبھی کبھار اس کی خیریت جاننے کے لیے فون کر لیا کرتے تھے۔ ان دونوں سے اسے پھر بھی جیسے آسرا تھا۔ وہ اس قابل تو نہ تھی جیسا اس کا حال ہوا تھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ یہ سوچ کر اٹھ جاتی کہ یہ اس کی اپنی ہی کرنی تھی۔ وہ کسی کو اس بات پر دوش نہیں دے سکتی تھی۔
اس روز اس کی طبیعت گری گری سی محسوس ہو رہی تھی۔ صبح سے کافی بار الٹی بھی ہو چکی تھی اور بے تحاشا چکر محسوس ہو رہے تھے۔ اسی وجہ سے وہ صبح سے کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ اسی وجہ سے اس نے اب تک میر کو ناشتہ نہیں دیا تھا۔ یا اللہ تھوڑی ہمت دے مجھے، وہ کھڑی ہوتی بے ساختہ اللہ سے دعا کرتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ میر کو ناشتہ دینے کے لیے کمرے سے باہر نکلتی، اگلے ہی لمحے وہ تیورا کر اپنے بستر پر گر چکی تھی۔ وہ کمرے میں چکر لگا رہا تھا، بھوک سے بے حد برا حال تھا۔ وہ بے ساختہ زرمش کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اب تک تو وہ اس کو ناشتہ دے کر جا چکی ہوتی تھی، بلکہ 10 بار کسی نہ کسی کام سے وہ اس کے کمرے میں چکر بھی لگاتی رہتی تھی، مگر وہ صبح سے لے کر اب تک ایک بار بھی اس کے کمرے میں نہیں آئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا دل زرمش کے لیے ہمک رہا تھا۔ جتنا بھی سخت بن جاتا اوپر سے تھا تو وہ نرم دل کا ہی۔ اتنے دن زرمش کے ہاتھ کا کھا کر وہ اب کسی اور کے ہاتھ کا کھانا نہیں مانگتا تھا۔ بے ساختہ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ پتہ نہیں اب تک کیوں نہیں آئی، جا کر دیکھتا ہوں۔ وہ بھاری قدموں سے زرمش کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ میر اس کے کمرے میں داخل ہوتا اسے بے ہوش پڑا دیکھ بھاگ کر اس کے پاس آیا تھا۔ زرمش، زرمش کیا ہوا؟ چہرے پر جیسے سفیدی قائم تھی۔ وہ جب آئی تھی وہ یوں تو نہ تھی۔ گلابی گوری رنگت، تیکھے کھڑے نگوش، بے حد خوبصورت لگتی تھی، لیکن اس نے اس کا کیا حال کر دیا تھا؟ زرمش، آنکھیں کھولو، کیا ہوا زرمش؟ وہ اس کا چہرہ تھپتھپانے لگا۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے گود میں اٹھاتا باہر کی طرف بھاگا تھا۔ وہ دونوں سنجیدہ چہرہ لیے ڈاکٹر کا چہرہ دیکھ رہے تھے، جو زرمش کی رپورٹ پڑھنے میں مصروف تھی۔ جی تو مس زرمش، آپ اپنا بالکل خیال نہیں رکھتی؟ ڈاکٹر نے آئی برو اچکاتے زرمش سے سوال کیا تھا۔ زرمش ان کا سوال سن کر گڑبڑائی تھی۔ جی نہیں ڈاکٹر، رکھتی ہوں۔ اب آپ کو اپنا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنا ہوگا زرمش، کیونکہ اب آپ کے ساتھ آپ کی جان نہیں بلکہ ایک اور جان جڑی ہوئی ہے۔ آپ کو اب اس کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ ان کے کہنے پر ان دونوں نے بے ساختہ جھٹکے سے سر اٹھا کر ڈاکٹر صاحبہ کا چہرہ دیکھا تھا، جو انہیں مسکراتی نظروں سے تک رہی تھی۔ جی ہاں مسٹر میر، آپ کی وائف ماشاءاللہ سے ماں بننے والی ہیں۔ آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ وہ دونوں کو مبارکباد دیتی اٹھ کر وہاں سے جا چکی تھی۔ اس اثنا میں پہلی بار زرمش کے چہرے پر بے تحاشا خوشی سے بھرپور مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ بے تحاشا خوش تھی، لیکن میر کی نظریں جیسے اب بھی اس رپورٹ پر ٹکی ہوئی تھیں۔ چلے میر؟ زرمش کافی دیر سے میر کو دیکھ رہی تھی، جو یوں ہی گمسم ساکت سا بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہلانے پر وہ جیسے بے ساختہ ہوش میں آیا تھا۔ گھر چلیں؟ میری بات سنو زرمش، وہ اس کی بات کاٹتا آگے سے بولا تھا۔ جی بولیں، امید ہے کہ تم میری بات سمجھو گی۔ جی جی بولیں۔ وہ دھیمے سے اس کا نازک ہاتھ پکڑ گیا تھا۔ وہ حیرت سے اب بھی میر کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہ آیا تھا کہ میر نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ تم چاہتی ہو نا تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہو؟ تم چاہتی ہو نا تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہو تو تم چاہتی ہو نا کہ ہمارے درمیان سب ٹھیک ہو جائے؟ وہ اس کا نازک چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا۔ جی چاہتی ہوں۔ وہ جیسے اب بھی حیران تھی۔ تو پلیز اس بچے کو ختم کروا دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں تم سے کہ جیسا تم چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا، پر اس بچے کو ختم کر دو۔ میں ابھی اولاد نہیں چاہتا۔ اس کی بات سنتی زرمش جیسے ساکت ہوئی تھی۔ اسے میر سے اس بات کی امید نہ تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ جھٹکے سے ہاتھ چھڑواتی کھڑی ہوئی۔ میں اتنے عرصے آپ کے بغیر رہ چکی ہوں میر، میں آگے بھی آپ کے بغیر رہ لوں گی، مگر میں اس بچے کو ختم نہیں کرواؤں گی۔ وہ اسے گھور کر باہر نکلی تھی۔ اتنے عرصے میں پہلی بار اس نے میر سے بدتمیزی کی تھی۔ میر بھی اس کے پیچھے پیچھے باہر نکلا تھا۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو زرمش، وہ اس کے پیچھے بھاگتا ہوا اسے ایک اور بار بولا تھا۔ مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سمجھنی میر، اور پلیز مجھ سے اس معاملے میں اب کوئی بات مت کہیے گا۔ بھاڑ میں جاؤ تم، رہنا ہمیشہ اپنے اس بچے کے ساتھ۔ میں کبھی بھی تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ مجھے آپ کی ضرورت بھی نہیں ہے اب میر۔ میری محبت کا آپ نے خوب صحیح سے فائدہ اٹھایا ہے۔ وہ کہتے کہتے رو پڑی تھی۔ کتنا خوبصورت احساس تھا نا کہ وہ ماں بننے کے عہدے پر فائز ہونے والی تھی، اور وہ شخص اس سے یہ عہدہ بھی چھیننا چاہتا تھا۔ نہیں، وہ اس کو تو چھوڑ سکتی تھی، مگر وہ اس بچے کو ختم نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بنا میر کی طرف دیکھے آگے بڑھ گئی تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، سو وہ گزرتا چلا گیا۔ دن پر دن گزرتے چلے گئے، وقت بیتتا چلا گیا۔ زرمش کو اب 8واں مہینہ تھا، اور اس حالت میں بھی وہ میر کی تمام چیزوں کا خود ہی خیال رکھتی تھی۔ وہ اس شخص کو بے تحاشا چاہتی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس سے محبت کرنے پر مجبور تھی۔
صبح سے ہی اس کے پہلو میں درد اٹھ رہا تھا، جنہیں وہ دانت پر دانت جما کر روکنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر درد تھا کہ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ میر کے بھی آفس کا ٹائم ہونے والا تھا۔ وہ سہارے سے چادر لیتی باہر نکلی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ میر کا ناشتہ بنانے کے لیے کچن میں داخل ہوتی، تبھی اس کا پیر رپٹا تھا۔ چوتھی سیڑھی سے وہ پیٹ کے بل زمین پر بری طرح گری تھی۔ اس کے منہ سے فلک شگاف چیخ جاری ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس کی چیخ رکی نہ تھی، بلکہ اس کی وحشتناک چیخیں پوری حویلی میں گونج رہی تھی۔ میر جو اپنے کمرے میں تیار ہو رہا تھا، اس کی چیخ کو سنتا اپنا تمام سامان پھینک کر باہر آیا۔ اسے زمین پر گرے دیکھ وہ بھاگ کر اس کے پاس آیا تھا۔ زرمش، زرمش، کیا ہوا میری جان؟ کیا ہوا؟ حفیظ، حفیظ! وہ حلق کے بل دھاڑا تھا۔ زرمش کا خون نکل کر ضائع ہو رہا تھا۔ گاڑی نکالو جلدی! وہ زرمش کو اپنی باہوں میں بھرتا باہر بھاگا تھا۔ وہ ICU کے باہر بیٹھا تھا۔ اس کے کال پر پورا کبیر مینشن بھی اب ہاسپٹل میں تھا۔ آغا جان اس کے برابر میں سر جھکائے بیٹھے تھے۔ حیدر اور ملیحہ بھی سامنے بینچ پر بیٹھے تھے۔ ملیحہ بھی پیٹ سے تھی، مگر اپنی بہن کی محبت میں وہ بھی کھنچی چلی آئی تھی۔ حیدر کبھی میر کے پاس آ کر بیٹھ جاتا، کبھی ملیحہ کے پاس جا کر بیٹھ جاتا۔ وہ جیسے ایک پیر پر کھڑا تھا۔ میر کی نیلی آنکھیں بے تحاشا سرخ ہو رہی تھیں۔ پچھتاوا اسے پوری طرح گھیرے ہوئے تھا۔ ابھی وہ لوگ یہی سب سوچ رہے تھے کہ جبھی ICU کا دروازہ کھول کر ڈاکٹر باہر آئی تھی۔ مس زرمش کے ساتھ کون ہے؟ ان کے ہسبینڈ کون ہیں؟ ڈاکٹر کے کہنے پر میر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ جی میں ان کا ہسبینڈ ہوں۔ مسٹر میر، آپ ان کاغذات پر سائن کر دیں۔ کس چیز کے سائن؟ وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگا۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ کچھ بھی ہو جانے کی صورت میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ زرمش ٹھیک تو ہے نا؟ دیکھیں مسٹر میر، ہم آپ کو اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتے۔ آپ کی وائف کا کیس بہت کریٹیکل ہے۔ بچہ اور ماں دونوں کی جان کو خطرہ ہے۔ پلیز ڈاکٹر، میری وائف کو بچا لیں۔ وہ جیسے ڈاکٹر کے آگے گڑ گڑایا تھا۔ جی آپ اس پر سائن کریں، ہم پوری کوشش کرتے ہیں، اور آپ لوگ بس دعا کریں۔ وہ اس کو دلاسا دے کر دوبارہ سے آپریشن تھیٹر میں جا چکی تھی۔ وہ جیسے سیٹ پر گر گیا تھا۔ دل بے تحاشا بری طرح دھڑک رہا تھا۔ جس کو وہ اب تک دھتکارتا آیا تھا، اس کو اب جا کر معلوم ہو رہا تھا کہ وہی تو اصل میں اس کا عشق تھا۔ وہ زرمش کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اسے اب جا کر معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اب سے نہیں بلکہ بچپن سے ہی زرمش سے عشق کرتا آیا تھا۔ پہچان اب جا کر ہوئی تھی۔ سانس بے تحاشا رک رک کر چل رہی تھی۔ حیدر نے بے ساختہ نظر اٹھا کر اس خوبرو مرد کو دیکھا تھا جو بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ سرخ و سفید رنگت رونے کی وجہ سے گلابی ہو گئی تھی۔ نیلی آنکھیں رو رو کر جیسے سمندر لگ رہی تھی۔ وہ بے ساختہ میر کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ بھائی حوصلہ رکھیں، بالکل ٹھیک ہو جائے گی زرمش، بس آپ دعا کریں، اللہ بہتر کرنے والا ہے۔ وہ اسے گلے سے لگاتا دلاسا دینے لگا۔ میر آغا جان کے قدموں میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ آغا جان نے اپنی بے تحاشا سرخ آنکھیں اٹھا کر میر کو دیکھا تھا۔ وہ انہیں دیکھ کر اور بری طرح رو دیا تھا۔ آغا جان پلیز، آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں نا؟ آپ میری زرمش کے لیے دعا کریں کہ وہ ٹھیک ہو جائے پلیز، ورنہ میں مر جاؤں گا۔ اب تک کبھی اس کی قدر نہیں کی، مگر اب جا کر معلوم ہو رہا ہے کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آغا جان پلیز دعا کریں نا۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ آغا جان نے اس کے بالوں پر بے ساختہ ہاتھ پھیرا تھا۔ ہم دعا کر رہے ہیں بیٹا، اللہ سے تم بھی دعا کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ بہتر کرنے والا ہے۔ اس کی بھیگی آنکھیں صاف کرتے اس کا ماتھا چوم گئے تھے۔ کافی دیر کے جان کنی انتظار کے بعد ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے نکلی تھی۔ ڈاکٹر کو باہر آتے دیکھ میر بھاگ کر ان کے پاس گیا تھا۔ ڈاکٹر، میری وائف کیسی ہیں؟ مسٹر میر، مبارک ہوا، آپ کے ہاں جڑواں بچے ہوئے ہیں، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ یہ ایک معجزہ ہے مسٹر میر، یہ کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ آپ کے 2 بیبیز ہیں، مگر مبارک ہو کہ دونوں ہی ٹھیک ہیں۔ ڈاکٹر، میری وائف کیسی ہے؟ وہ ان کی بات کو نظر انداز کرتا زرمش کے بارے میں پوچھنے لگا۔ آپ کی وائف کی حالت ابھی ٹھیک نہیں ہے، انہیں ہوش نہیں آیا ہے، ان کے لیے 24 گھنٹے بہت ضروری ہیں، اگر ان کو اس میں ہوش نہیں آتا تو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ وہ اپنی کہہ کر میر کو سکتے میں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ پیچھے سے 2 نرسز بچوں کو لے کر اس کے پاس آئی تھی، جنہیں اس نے دوسری نظر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ ICU کی طرف بڑھا تھا۔ زرمش کے روم کے اندر داخل ہو کر اس نے بے ساختہ زرمش کی طرف دیکھا تھا۔ وہ اس کی وجہ سے کہاں پہنچ گئی تھی؟ مشینوں میں جکڑی وہ بے تحاشا کمزور سی لگ رہی تھی۔
اس کی اولادیں ہی تو پیدا کی تھیں اس نے، یہاں تک کہ اپنی جان کی بازی لگا دی تھی، اور وہ اسے کیا کہہ رہا تھا کہ اسے یہ بچہ نہیں چاہیے۔ اسے اپنے ہر کیے پر بے تحاشا شرمندگی ہو رہی تھی۔ وہ دھیمے دھیمے قدم اٹھاتا زرمش کے بے انتہا پاس جگہ بناتا بیٹھا تھا۔ اسے آکسیجن لگا کر مصنوعی سانسیں دی جا رہی تھیں۔ زرمش، وہ کپ کپاتے ہاتھوں سے زرمش کا ڈرپ لگا ہاتھ پکڑ گیا۔ زرمش میری جان، مجھے معاف کر دو۔ کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہی ہو؟ میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ اگر تم چلی گئی تو ہمارے بچوں کو کون سنبھالے گا؟ مجھے کون دیکھے گا؟ مجھے تمہاری عادت ہے زرمش، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے عشق کرتا ہوں۔ تم کہتی تھی نا تم میرے بغیر رہ لوگی مگر ان بچوں کے بغیر نہیں رہو گی۔ تو دیکھو، اللہ نے ہمیں ایک نہیں بلکہ دو بچے دیے ہیں۔ پلیز اٹھ جاؤ زرمش۔ اس کے ماتھے پر سر رکھتا پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ اس کا دل جیسے بند ہو رہا تھا۔ اگر اس کی زرمش کو کچھ ہو جاتا تو وہ اس کے بغیر کیسے جیتا؟ زرمش اٹھو نا۔ وہ اسے ہوش میں نہ آتا دیکھ اس کے دونوں بازو پکڑ کر بری طرح جھٹکا دے گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے جیسے زرمش کا ہاتھ ہلکا سا ہلا تھا۔ زرمش آنکھیں کھولو۔ زرمش، وہ اسے ہوش میں آتا دیکھ پاگل ہوا تھا۔ زرمش آنکھیں کھولو میری جان، آنکھیں کھولو۔ اس کے کہنے پر زرمش نے دھیرے دھیرے اپنی ہیزل گرے آنکھیں کھولی تھی۔ ان آنکھوں کو دیکھ کر میر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ اللہ نے اس کی سن لی تھی، اور وہ اللہ کا کیسے شکر ادا کرتا، ابھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تم بہت بری ہو زرمش، بہت بری ہو، وہ اسے کہتا اس کا ہاتھ پکڑ کر چومتے رو دیا تھا۔ تم مجھے چھوڑ کر جا رہی تھی، تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہارے بغیر جی سکتا ہوں؟ میں مر جاؤں گا زرمش، تمہارے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ مجھے تمہاری عادت ہے، تم سے محبت ہے، عشق کرتا ہوں میں تم سے۔ ہاں زرمش، بے تحاشا چاہتا ہوں میں تمہیں، اب سے نہیں، بچپن سے۔ بس سمجھنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، سمجھا نہیں کہ تم سے اتنی محبت بچپن سے ہی میں کیوں کرتا تھا۔ تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی تھی، ایسا لگتا تھا مجھے بھی تکلیف پہنچی ہے، لیکن پھر بھی اتنا پاگل تھا کہ سمجھ نہیں پایا کہ تم سے محبت کرتا تھا، اور تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کر بیٹھا۔ مجھے معاف کر دو زرمش، معاف کر دو پلیز۔ وہ اس کے پیروں کو ہاتھ لگاتا بری طرح رو دیا تھا۔ زرمش نے دھیمے سے اپنی انگلیاں اس کے گھنے بالوں پر چلائی تھی۔ اس نے ساکت ہو کر نظریں اٹھا کر زرمش کو دیکھا تھا، جو اسے دیکھ کر ہلکا ہلکا مسکرا رہی تھی۔ آپ نے اظہار کر دیا نا، میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ اور آپ کس چیز کی مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں؟ میں نے بھی تو غلط ہی کیا تھا نا آپ کے ساتھ۔ نہیں زرمش، تم نے غلط نہیں کیا تھا، غلط میں نے کیا تھا۔ جو جیسے ہونا تھا وہ ویسے ہی ہوا ہے۔ میر، آپ کے اظہار محبت سے ایسا لگتا ہے میں پھر سے زندہ ہو گئی ہوں۔ مجھ سے معافی مت مانگے، بلکہ مجھے بس اپنا لیں۔ میر بے ساختہ اٹھ کر اس کی پیشانی چوم گیا تھا۔ تمہارا ہر فیصلہ سر آنکھوں پر، تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تم پر تو بچپن سے ہی دل ہار بیٹھا تھا، پتہ آپ جا کر چلا۔ وہ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کو چومتا مسکراتے ہوئے بولا تھا، میر میرا بچہ کہاں ہے؟ اگلے ہی لمحے وہ گھبرا کر چیخی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرا کر کھڑا ہوا تھا۔ تم جانتی ہو زرمش، اللہ نے ہمیں ایک سرپرائز دیا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہمیں ایک نہیں دو بچے ہوئے ہیں، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ کیا؟ وہ چیخی تھی۔ ہاں زرمش، ہمیں 2 بچے پیدا ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا؟ اس کے کہنے پر وہ شرمندہ ہوتا نظریں چکا گیا تھا۔ آپ نے کیوں نہیں دیکھا؟ وہ ناراض نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی، میں تمہارے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس وقت تمہاری ٹینشن اتنی تھی کہ مجھے ان کا خیال ہی نہیں آیا۔ وہ جھولے کے پاس جاتا اپنے دونوں بچوں کو اٹھاتا اس کے پاس لے کر آیا تھا۔ ان دونوں کو دیکھ کر زرمش بھی رو پڑی تھی۔ یہ بالکل آپ جیسے ہیں، وہ اپنے بیٹے کو ہاتھ میں اٹھائے اسے دکھاتے ہوئے بولی، اور اسے تو دیکھو ذرا، یہ بالکل آپ جیسا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو ہاتھ میں اٹھائے اسے دکھاتے ہوئے بولی، اور اسے تو دیکھو ذرا، بالکل تمہاری طرح ہے، نک چڑی۔ وہ اسے اپنی بیٹی دکھاتے ہوئے بولا۔ وہ بھی ہنس دی تھی۔ ابھی وہ دونوں ہنس ہی رہے تھے جب دروازہ نوک کر کے آغا جان سمیت سب اندر آئے تھے۔ ان کو دیکھ کر میر سائڈ ہو کر کھڑا ہو گیا تھا۔ زرمش بے ساختہ رو پڑی تھی۔ نہ میرے بچے، رونا نہیں ہے، ہمیں معاف کر دو، ہم نے تمہاری بات نہیں سمجھی بلکہ تمہیں سزا دی۔ نہیں آغا جان، آپ مجھ سے معافی مت مانگے، غلطی تو میری ہی تھی، پلیز مجھ سے معافی مت مانگے۔ آغا جان بے ساختہ اسے اپنے گلے سے لگا گئے تھے۔
کیسے تمہارا شکریہ ادا کروں زرمش، تم نے مجھے کتنے پیارے پیارے سے 2 پڑپوتا اور پوتی دے دیے ہیں۔ وہ ان کی بات پر بے ساختہ مسکرائی تھی۔ آغا جان دیکھیں تو بالکل زرمش جیسی ہے نا یہ؟ میر اپنی بیٹی آغا جان کو دکھاتے ہوئے بولا، جو ہو زرمش جیسی تھی۔ باری باری سب آ کر ان دونوں کو پیار کر رہے تھے۔ میر اور زرمش مسکراتے ہوئے اپنی کل کائنات کو دیکھنے میں مصروف تھے، جو سوتے ہوئے بے تحاشا خوبصورت لگ رہے تھے۔ کیسے شکریہ ادا کروں زرمش تمہارا، اتنا خوبصورت تحفہ دیا ہے تم نے مجھے۔ وہ بے ساختہ جھک کر اس کی پیشانی چومتے اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا تھا۔ زرمش کے دل میں جیسے کہیں بہت سارا سکون اترا تھا۔ بے شک صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ زرمش نے صبر کیا اور اللہ نے زرمش کو صبر کا پھل دے دیا تھا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی صبر سے کام لیں، جلد بازی نہ کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔